اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پچھلی دفعہ یہ میں کچھ نصیحت والی باتیں جو دیکھتے ہیں نا، وہ میرا حق بھی، مجھے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ محلے کے امام ہیں نا، تو جو خرابیاں آپ دیکھیں نا وہ بتا دیا کہ میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، بتا دیا کرے، عمل کرنا نہ کرنا، میسج آپ تک جائے، پہنچے آپ تک میسج۔ یہاں 12 کو ہوا ہے، 12 ربیع الاول ہم نے پچھلے جمعے کو منایا، شام کے وقت نعتیں لگے ہیں ڈیکوں کے اندر، انہوں نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اب نعتیں جہاں تک چل رہی تو ٹھیک، اب جیسے رات کے 12 بجے ہیں نا، 12 بجے تو مجھے بچوں نے آ کے بتایا، اور بڑے بھی اس میں شامل تھے، کہ 12 بجے کے بعد انہی سسٹم کے اوپر جہاں پہ نعتیں چل رہی تھی گانے چل رہے تھے۔ یہ ہم میلاد منا رہے ہیں یار، آقا کریم کو یہ خوش کر رہے ہیں، اور یہ کس راستے کے اوپر چل پڑے ہیں۔ یہ ربیع الاول سے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، بلکہ حضور کے غلاموں میں اپنا نام اور غلاموں میں نام اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ میرے محبوب تو جب جا رہے تھے اور کہیں سے آواز آ رہی تھی موسیقی کی، میرے آقا نے انگلیاں ڈالی تھی اپنے کانوں کے اندر، اور ہم کیا کر رہے ہیں پھر اسی چیز کو لے کر؟ اب کرتے نوجوان ہیں نا سمجھ، جن کو آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، وہ کر دیں گے اور پورے مسلک کی بدنامی ہوگی، اور لوگ اسی کو ہائی لائٹ کریں گے۔ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے جلوس کے اندر، دیکھیں جی 12 بلکہ رات کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پھر وہی چیزیں دکھائیں گی، اور سارا گناہ اسی کا آپ کے اوپر جائے گا جس نے یہ کام کیا ہے۔ ہرگز ایسا نہ، سرکار نے فرمایا کہ وہ کیسا وقت ہوگا، کیسا وقت ہوگا، ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے جو نوجوان ہیں وہ بد کردار ہو جائیں گے، اور حضور اس کے اوپر روئے تھے، بد کردار ہو جائیں گے، بد عمل ہو جائیں گے، عمل ختم ہو جائے گا، کردار ختم ہو جائے گا۔ ارے اسی وقت آپ نے 10 بجے نعتیں لگائی ہوئے، 11 بجے نعتیں لگائی ہوئے ہیں، تو 12 بجے کیا ہو گیا؟ کیا آقا کریم علیہ السلام کیا ہو گیا؟ اللہ معاف کرے کہ حضور کی نبوت نہ رہی اس وقت، حضور کی رسالت نہ رہی، تمہارے دل سے عشق چلا گیا، محبت ختم ہوگی، قرآن مجید نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات بدل گئے، شریعت بدل گئی؟ نہیں، وہی شریعت ہے۔ 10 بجے نعتیں چل رہی تھی تو 12 بجے کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے وہاں کیا کر دیا؟ وہاں پہ گانے لگا دیا، اور یہاں تک مجھے بتایا گیا کہ رقص کر رہے تھے، وہاں پہ ڈانس ہو رہا تھا وہاں پہ۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہاں تک بھی خبر ملی، معافی جوڑ سے آپ کو کہتا ہوں ایسا ہرگز نہ کرے، کہ لائٹنگ میں بعض دوستوں نے نا ڈائریکٹ بجلی استعمال کی، ڈائریکٹ وابڈا کی بجلی استعمال کی، چوری کے زمرے میں آتی ہے نہیں آتی؟ آپ یاد رکھیں، آپ نے لائٹنگ لگائی حلال طریقے سے، مستحب ہے، مستحب ہے۔ مستحب کیا ہوتا ہے؟ کریں گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا۔ اگر چوری کی لائٹ سے کی ہے نا تو پھر آپ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، حضور کو خوش نہیں کر رہے، یقین جانیں آقا خوش نہیں ہوں گے، آقا غضبناک ہوں گے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ تو اپنے گھر میں بیٹھ جاتا، لائٹنگ نہ کرتا، گھر میں بیٹھ کے نا آقا پر درود و سلام پڑھتا، حضور علیہ السلام کی اکیلے میں نعت پڑھتا، اور حضور علیہ السلام کے لیے اپنے جذبات کا اظہار درود شریف کی شکل کے اندر پیش کرتا، اور کچھ نہیں، گھر والوں کو بٹھا کر کیا کرتے؟ حضور پر درود پاک پڑھتے۔ میں کہتا ہوں حضور تیرے سے بھی خوش ہو جاتے، تیرے گھر والوں سے بھی خوش ہو جاتے، لیکن تو نے اگر یہ کام کیا، یقین جان بہت غلط کیا، حضور کی شریعت کو فالو نہیں کیا، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور حضور علیہ السلام کو راحت اور چین تو نے نہیں پہنچایا۔ اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں پر عمل کریں کہ ہم میلاد منائیں گے، حضور کا جشن ملائیں گے، حضور آئے ہیں، یہ خوشی ہے، اور امتی کا حق بھی بنتا ہے کہ خوشی کا اظہار کرے، لیکن خوشی کا اظہار کیا ہوگا جی؟ شریعت کے دائرہ کے اندر ہی ہوگا۔ اگر آپ شریعت کے دائرہ سے حد کراس کریں گے اور اس کا سوچیں گے نا، پھر بہتر یہ ہے آپ گھر میں بیٹھے میرے محبوب پر درود پڑھیں، آپ کا میلاد بھی ہو جائے گا، آپ کا جلوس بھی ہو گیا، آپ کی ہر چیز ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا